السلام علیکم ویورز، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بی بی پاک دامن کی کئی سالوں سے تعمیر کا کام جاری تھا، تو اب تھوڑی اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ بی بی پاک دامن کی زیارت کے لیے جایا جائے اور ساتھ آپ کو بھی زیارت کروائی جائے۔ تو فیملی کے ساتھ جانے کے لیے پھر صبح صبح ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ دھوپ تو بہت اچھی تھی اس دن، موسم تھوڑا سردی کا موسم تھا، اسی وجہ سے ذرا تھوڑی دھوپ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ یہ ہم سب بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر بس چلنا سٹارٹ ہو گئی تھی، اور نمرہ ہماری ویڈیو بنا رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم دکھا رہے ہیں کہ 1 بج گیا ہے، اور یہاں میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا کیونکہ صبح صبح ہی میں ناشتہ کیے بغیر آ گئی تھی۔ نمرہ اپنے آپ کو ریکارڈ کر رہی تھی اور میرے ساتھ چغلیاں بازی کر رہی تھی تھوڑی بہت۔ پھر نعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا دوپٹہ لے لیا جائے صحیح کر۔ یہاں پھر میں نے ماہم سے کہا کہ تم بھی پڑھ لو، تھوڑی آواز نکال لو اپنی۔ تیری گود وچ دو جہاناں دے ستار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو جی یہاں پر ہم اب بی بی پاک دامن پہنچ چکے ہیں۔ بازار میں بہت رش تھا، ہماری طرح ہی بہت سے لوگ صبح صبح زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بازار میں مزار پہ چڑھانے کے لیے دیگیں تیار ہو رہی تھی۔ پھر ہم یہ بازار جو مین ہے بی بی پاک دامن کا، وہاں پر انٹر ہوئے۔ یہاں بھی بے حد رش تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو آپ خرید سکتے ہیں، چادر، پھول وغیرہ، مہانے وغیرہ جو آپ نے مزار پہ چڑھانے ہو، وہ سب یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر پھر سیکیورٹی کا انتظام بھی تھا، چیکنگ کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہاں سے میں نے تھوڑا کیپچر کیا تو سیکیورٹی گارڈ نے بولا کہ یہاں پر ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے، تو میں نے پھر کیمرہ بند کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بی بی پاک دامن کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہاں کون سی بی بی دفن ہے اور وہ کن کی بیٹی ہیں اور کن کے زوجہ محترمہ ہیں۔ تو دراصل عرب کے زمانے میں جب کربلا میں جنگ چھڑی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کی بہن بھی ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، وہ امام حسین کے حکم سے اپنی 5 اور بیویوں کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ پھر وہ شہر لاہور آ پہنچی تھیں۔ اس وقت لاہور کے شہر میں ہندوؤں کی حکومت تھی، ہر جگہ بتوں کی پوجا اور مندر وغیرہ موجود تھے۔ اور جب ہماری پاک بی بی شہر لاہور میں داخل ہوئی تو ان مندروں میں ایک ادھم سا مچ گیا، جو چراغ وغیرہ مندروں میں جلائے جا رہے تھے بتوں کے آگے وہ بجھ گئے، اور ہندوؤں کے تمام بت زمینوں پر گر کے ملیہ میٹ ہو گئے۔ اپنے مندروں کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر اس کی وجہ دریافت کی۔ وزیروں نے بتایا کہ پردیس سے کچھ بیویاں آئی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ جا کر ان پردیسیوں کو اس دربار میں لے کر آئیں۔ جو بادشاہ کے سپاہی اور اس کا بیٹا وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ بیویاں موجود ہیں، اور جب انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ نے اپنا یہ حکم کافی بار دہرایا اور انہیں بتایا کہ آپ آل رسول کے خاندان میں سے ہیں، مگر ان پر اس بات کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ دربار میں ان کے ساتھ چلیں، مگر بی بی نے منع کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ان کا پردہ رکھ لے اور ان دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اس دعا کا ماننا تھا کہ زمین پھٹی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور تمام بیویاں زمین میں جا بسیں۔ ان بیویوں کی پہچان کے لیے ان کی چادروں کے کچھ حصے زمین سے باہر رہ گئے تھے، اور پھر انہی چادروں کی نشانیوں پر ان کے مزاروں کو تعمیر کر دیا گیا۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہ چادریں زمین سے باہر نظر بھی آتی تھیں، اور یہ تمام قبریں کچی مٹی کی تھیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے مرد حضرات کا اندر داخلہ شروع ہوا تو وہ چادریں زمین میں سما گئیں۔ پھر یہاں پر ہمیں بیٹھنے کی جگہ ملی تو ہم سب نے مل کر یاسین پڑھی۔ یہاں پر بہت رش تھا۔ پھر میں نے روضہ کے آگے زیارت کی اور دعا مانگی۔ یہاں میری ویڈیو بنا رہی تھی،
بے شک نصیب والوں کو ہی یہاں پر حاضری کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی بی بی پاک دامن کی زیارت کروائے اور آپ سب کے نصیب میں لکھے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر علم موجود ہیں جہاں پر لوگ دیے جلاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا کہ ہم سب اپنے جوتے بس میں ہی اتار کے گئے تھے اور وہاں سے ہم ننگے پاؤں ہی بی بی پاک دامن داخل ہوئے تھے اور ننگے پاؤں ہی واپس آئے تھے۔ ہم بس میں بیٹھے اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بی بی پاک دامن جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔